وہ صبح اٹھی تو اپنی گردن پر کسی کی گرم سانس محسوس کی۔ آنکھ کھلی تو وہ دشمن جاں، وہ حسین نوجوان جو نہ جانے کتنے دلوں کی دھڑکن تھا، وہ نوجوان اس کی گردن میں منہ چھپائے، اس کے نازک سراپے پر اپنے بھاری بھرکم وجود کا وزن ڈالے، دنیا سے بے خبر اپنی ہی جنت میں سو رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں گردن کو جھلسا رہی تھی، اسے اپنا سانس بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ انگلیاں کب بالوں سے سفر طے کرتے اس کے رخسار تک پہنچی، اسے خبر نہیں، آج بھول جانا چاہتی تھی کہ دشمن ہے اس کا۔ اپنے گالوں پر اس دلربا کی انگلیوں کا لمس محسوس کر اس نے آنکھ کھولی۔ وہ دشمن جا بھاری سانسیں بھرتے ہوئے اس کے رخسار پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس نے فوراً ہاتھ پکڑا۔ کیا چارم کچھ زیادہ ہی چڑھ گیا؟ اس کی حالت دیکھ نعمان کے چہرے پر ایک گہری مگر محزوزانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مسٹر نعمان ولید، آپ کچھ زیادہ ہی خوش فہم ہیں۔ مقابل نے پھرتی سے اس کی زلفوں میں اپنی لمبی انگلیاں لے جا کر اس کی گردن کی پشت کو مضبوطی سے دبوچ کر تیزی سے اپنے چہرے کی سیٹ تک جھکایا۔ اب بولو، کیا بول رہی تھی؟ اپنی سیاہ نشیلی آنکھوں میں ڈائریکٹ جھانکنے پر مجبور کر بھرم سے کہا۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کمل۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے تو ہم شروع کرتے ہیں حسن کمل کا ناول قلبی محبت کی قسط نمبر 42۔ وہ صبح اٹھی تو اپنی گردن پر کسی کی گرم سانس محسوس کی۔ آنکھ کھلی تو وہ دشمن جاں، وہ حسین نوجوان جو نہ جانے کتنے دلوں کی دھڑکن تھا، وہ نوجوان اس کی گردن میں منہ چھپائے، اس کے نازک سراپے پر اپنے بھاری بھرکم وجود کا وزن ڈالے، دنیا سے بے خبر اپنی ہی جنت میں سو رہا تھا۔ ہاں، وہ لڑکی اب اس کی جنت تھی، ایسی جنت جسے کھونے کا ڈر سانسیں روک دینے والا تھا، اور وہ اپنی جنت کو اپنی باہوں کے حصار میں جکڑے پرسکون سو رہا تھا۔ اس کے حسین و سفید چہرے کو اتنے قریب سے دیکھ دل کو شدت سے کچھ ہوا۔ کیا وہ نہیں جانتی؟ ہسپتال والا سین، وہ میٹھی سی مہک والا لمس دل کو باغی بنانے لگا، جذبات ابھارنے لگا، وہ جذبات جنہیں قبول کرنے کے لیے وہ لڑکی ہرگز تیار نہ تھی۔ اس کی گرم سانسیں گردن کو جھلسا رہی تھی، اسے اپنا سانس بھاری ہوتا محسوس ہوا، دل کی بغاوت اپنے زور و شوروں پر تھی۔ ہاتھ از خود اس کی سیاہ زلفوں میں الجھنے لگے، اس کے ریشمی بال انگلیوں کو عجیب سا سکون بخش رہے تھے، مزہ آنے لگا تھا۔ اس کی آئلی اسکن تھی، ناک الگ ہی چکنائی آ جانے کے سبب چمک رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو بغور دیکھنے لگی۔ وہ کس قدر خوبصورت تھا، اس کا احساس اسے آج ہو رہا تھا۔ کالی شرٹ میں اس کا رنگ مزید کھلتا محسوس ہوا انم کو۔ انگلیاں کب بالوں سے سفر کرتے اس کے رخسار تک پہنچی، اسے خبر نہیں، آج بھول جانا چاہتی تھی کہ دشمن ہے اس کا۔ کیا 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 ہے اس نے؟ اس سے کہیں زیادہ دماغ صرف یہ بتا رہا تھا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ کیا اور کر میں ماضی و حال کا فرق ہے۔ آج پہلی بار وہ حال میں جی رہی تھی، اور بس اسی کو جینا چاہتی تھی۔ اپنے گالوں پر اس دلربا کی انگلیوں کا لمس محسوس کر اس نے آنکھ کھولی، ایک بے یقینی سا منظر آنکھوں کے آگے پایا۔ وہ دشمن جا بھاری سانسیں بھرتے ہوئے اس کے رخسار پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس نے فوراً ہاتھ پکڑا تو وہ حواسوں میں لوٹی، جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر اپنی بھاری ہوتی سانسوں کو نارمل کرنے کی صحیح کرتی فوراً بیڈ سے اتر گئی۔ کیا چارم کچھ زیادہ ہی چڑھ گیا؟ اس کی حالت دیکھ نعمان کے چہرے پر ایک گہری مگر محزوزانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، جس کے بعد اس نے ایک آنکھ دبا کر مزید چھیڑا۔ مسٹر نعمان ولید، آپ کچھ زیادہ ہی خوش فہم ہیں۔ وہ چاہ کر بھی اپنی سانسوں کو نارمل نہیں کر پا رہی تھی، خاص طور پر اس کی حسین چہرے پر بکھری قاتلانہ مسکراہٹ دیکھ۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو یقیناً مر مٹ جاتی۔ اپنا بھرم قائم رکھنے کی کوشش کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال ابھی بول ہی رہی تھی کہ مقابل نے پھرتی سے اس کی زلفوں میں اپنی لمبی انگلیاں لے جا کر اس کی گردن کی پشت کو مضبوطی سے دبوچ تیزی سے اپنے چہرے کی سیٹ تک جھکایا۔ اب بولو، کیا بول رہی تھی؟ اپنی سیاہ نشیلی آنکھوں میں ڈائریکٹ جھانکنے پر مجبور کر بھرم سے کہا۔ اس کی سیاہ آنکھیں سو کر اٹھنے کے سبب نشیلی نشیلی سی ہو رہی تھی، یقیناً ان میں مقابل کو آج ڈبا دینے کا ارادہ لیے ہوئے تھا۔ اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی سے نزدیکی پہلے ہی قیامت تھی، پھر اس کی سانسوں کی مہک، وہ اس کی نشیلی آنکھوں میں ڈائریکٹ دیکھنے کی تاب نہیں لا پا رہی تھی، اس لیے نظر جھکائی پر کمبخت اس کے انابی لبوں پر جا ٹھہری۔ وہ پھر گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کے سرخ ہوتے چہرے اور غیر ہوتی حالت سے خاصا محظوظ ہوتے، وہ اپنے نیچے کے ہونٹوں کو دانستہ طور پر پلے فل انداز میں چبانے لگا۔
کچھ کہو مجھے چاہتی ہو، کہو تمہیں میری طلب ہے، صرف میری۔ اس درندے نعمان ولید کی گردن کو جھنجھوڑ کر واپس اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر دے۔ بھرائی آواز میں اس کے چہرے پر گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے گویا ہوا۔ نہ وہ بول نہیں پا رہی تھی، اس کی سیاہ آنکھوں میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کیا۔ کیا صرف تھوڑے وقت کے لیے تم نہیں بھول سکتی کہ میں کون ہوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تم کون ہو؟ تم نے کیا سہا ہے؟ یاد رکھو تو صرف اتنا کہ تم مجھے چاہتی ہو۔ وہ رومانیت سے کہتے ہوئے درمیان کا فاصلہ مٹانے ہی لگا تھا کہ مقابل تیزی سے بول اٹھی۔ صرف میں بھولوں؟ تم کچھ نہیں بھولو گے۔ تم بھی تو کہو کبھی کہ صرف مجھے چاہتے ہو۔ کیا یہ ناانصافی نہیں کہ اس سے چاہے وہ سب بھول کر اسے اپنائے، اور نہ صرف اپنائے، اسے بولے بھی، اسے اعتماد بھی دے کہ پوری دنیا میں واحد ہے وہ جسے وہ چاہتی ہے؟ مگر خود کا کیا؟ کیا خود بھولنے کے لیے تیار تھا رخسار کو، اپنی پرانی محبت کو؟ کیوں نہیں کہتا چاہتا ہے اسے؟ کیوں اسے اعتماد نہیں دے رہا؟ مانا کہتی نہیں، مگر اعتماد اسے بھی چاہیے تھا۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں چاہوں؟ اس کی سیاہ آنکھیں چمکی تھیں یہ سوال کرتے وقت۔ اس کے ہونٹوں کو نرمی سے اپنے انگوٹھے سے مسلتے محبت سے لبریز لہجے میں پوچھا۔ وہ نعمان ولید تھا، اپنے حق میں باتوں کو پھیڑ لینا اسے بخوبی آتا تھا۔ اس کے سوال پر وہ بوکھلائی۔ اس طرح کے سوال کی امید نہ تھی اسے۔ اس نے منہ کھولا جواب دینے کے لیے، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ اس خوبرو نوجوان نے پھنسا دیا تھا اسے۔ نہ اقرار کر سکتی تھی نہ انکار۔ جواب دیے بغیر منہ بند کر لیا اور سوچ میں پڑ گئی۔ انا آڑے آ رہی تھی، اور یہ انا بڑی بری چیز ہے۔ جواب نہیں دیا۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ پلے فل مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے اس کے کان کے پاس منہ لا کر سرگوشی کرنے والے انداز میں بولا۔ کیا وہ نہیں دیکھ سکتا تھا؟ اسے دقت پیش آ رہی تھی سوال کا جواب دیتے وقت۔ ہاں کرے تو انا آ جائے، نہ کرے تو اپنی ہی بات کا وزن۔ عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ ہونٹ ہلکے سے لرزے، مقابل کی قوت برداشت کی انتہا ہوئی۔ اس دشمن جاں کو اتنا قریب رکھ کر خود کو روک سکے، ابھی اتنا بھی اسٹیمنا نہ تھا۔ دفع کرو۔ سمجھو نہ میں نے پوچھا نہ تم نے سنا۔ جہاں اتنے جرم ہیں مجھ پر، اتنے جبر کے الزامات ہیں، وہاں ایک اور صحیح۔ جانتا تھا مزید تنگ کرے گا تو صبر جواب دے جائے گا اس لڑکی کا بھی، مگر اس دشمن جاں کی انا کو دوام بخشا، خود کو جھکا لیا، اس کے سامنے بھی اور اس کی انا کے سامنے بھی۔ اس پر جھکا تو مقابل کی جانب سے بہت کمزور سا احتجاج بلند ہوا، اتنا کمزور کہ جیسے وجود ہی نہ رکھتا ہو۔ اگلا سین۔ میرے کان خراب ہو گئے ہیں یا سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکل آیا ہے؟ وہ آج خود میں سمٹ کر لیٹ گئی تھی۔ کوئی گالی نہیں، کوئی بد دعا نہیں، جس پر مقابل اپنی حیرت ظاہر کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ جواب دینے تک کے لیے نہ پلٹی تو چہرے پر اطمینان بھری پرسکون مسکراہٹ بکھری۔ آفس جانے کے لیے لیٹ ہو گیا تھا، مگر پھر بھی اس کے برابر میں پرسکون انداز میں لیٹے اس کی زلفوں کو چھیڑتا رہا۔ کیا وہ پھر سے محبت کرنے لگی ہے، یا صرف اپنے کیے پر گلڈ کے سبب اپنے قریب آنے دے رہی ہے؟ اچانک ہی اس سوال کے ذہن میں ابھرنے پر اس کی انگلیاں جو مقابل کی لمبی گھنی زلفوں میں الجھی تھیں وہ رکی، جسے اس لڑکی نے بھی محسوس کیا۔ علم تھا کہ پوچھے گا تو جواب نہ دے گی، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو انم سو چکی تھی۔ تیار ہو کر بریف کیس اٹھاتے ہوئے دانستہ طور پر انم کا سیل بھی اٹھا لیا اور اپنے سیل کو دیوار پر زور سے دے مارا۔ جانتا تھا نیند کی کس قدر پکی عورت ہے وہ، کہ ایٹم بم بھی کان پر پھوٹ جائے تو آنکھ نہ کھلے، اس لیے بے فکر ہو کر اپنا سیل توڑا۔ سیل کے ٹکڑے اٹھا کر ڈریسنگ پر رکھ کر انم کا سیل اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال کر باہر چل دیا۔ زبیر اپنے گھر آ گیا تھا۔ گھر کیا تھا، چھوٹا سا 2 کمروں کا اپارٹمنٹ تھا۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کی سخت تلقین کی تھی، مگر وہ جانتا تھا نعمان کو اس کی کتنی ضرورت ہے۔ نعمان نے کافی عرصے بعد اس پر اپنا بھروسہ ظاہر کیا تھا، جسے وہ کسی صورت توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ نعمان کا میسج موصول ہوتے ہی نہا دھو کر معمول کے مطابق کپڑے پہن ڈیوٹی پر جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ اگلا سین۔ شکر ہے تم نے فون اٹھا لیا، حد ہوتی ہے خون سفید ہونے کی۔ پتہ ہے کتنی فکر مند رہتی ہوں میں تمہارے لیے۔ کہاں غائب ہو گئی ہو؟ اور یہ میرا نمبر بلاک لسٹ میں کیوں ڈالا ہے؟ مجھے لگ ہی رہا تھا کہ تم نے مجھے بلاک کر دیا ہے، تبھی آج ثنا کے سیل سے ٹرائی کیا، اور دیکھو پہلی ہی کال میں تم نے کال ریسیو کر لی۔ ان نون نمبر سے کال آتی دیکھ نعمان نے فوراً پک کر لی۔ دوسری جانب محترمہ فائزہ تھیں، جو کال ریسیو ہوتے ہی اس پر بن موسم برسات کی طرح برسنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ خوبرو نوجوان ان کی بات سن کچھ لمحوں کے لیے الجھا،
انم نے اپنی ہی پھپھو کو بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ مگر کیوں؟ پھپھو میں نعمان بات کر رہا ہوں۔ صبح میرا سیل ٹوٹ گیا تھا تو جلد بازی میں انم کا لے آیا۔ میں گھر پہنچ کر اس سے آپ کی بات کراتا ہوں، فکر نہ کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے اطمینان بخش انداز میں جواب دیا۔ او تو تم ہو، کیا مجھے بتانا پسند کرو گے میری بچی کے ساتھ کیا کر رہے ہو تم؟ اچانک تمہارے ماں باپ نے اسے کیوں اٹھوایا تھا؟ بلکہ مجھے اپنا ایڈریس دو، مجھے اپنی بچی سے ملنا ہے۔ تمہارے کراچی والے گھر کے چکر کاٹ کاٹ کے تھک گئی ہوں، مگر تمہارا یا میری بچی کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تمہارے وہ ملازم میری ایک نہیں سنتے، حتیٰ کہ تم سے میرا رابطہ تک کروانے کے لیے تیار نہیں۔ نعمان ولید، اگر تم نے میری بھتیجی سے میری ملاقات نہیں کروائی تو یقین جانو میں ابھی کے ابھی پولیس اسٹیشن چلے جاؤں گی، سمجھے تم؟ محترمہ فائزہ آگ بگولا ہو کر اس پر برس رہی تھی۔ ان کا آخری بار انم سے رابطہ پکنک پر ہوا تھا، جب اس نے بتایا تھا کہ نعمان اسے کل کی فلائٹ سے واپس لے کر کراچی لوٹ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ الشبہ سے دوسری شادی کا بھی بتا دیا تھا۔ انم نعمان کی دوسری شادی کو لے کر اس قدر ڈسٹرب تھی کہ اس نے 1 ماہ تک اپنی پھپھو کی کال ریسیو نہ کی۔ وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب انم کے اغوا ہونے کی خبر نیوز چینل پر چلی تو ان کا دل دہل گیا۔ وہ بارہا نعمان کے کراچی والے گھر کے چکر لگانے لگی، مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ جب نیوز میں اس کے مل جانے کی خبر ملی تو وہ بیچاری انم سے رابطہ کی ہر ممکنہ کوشش کرنے لگی، مگر ہو نہ سکا۔ ہوتا بھی کیسے؟ احتشام ابرار کے کتوں نے جب انم کو ارشمان کو لے کر بلیک میل کیا تو وہ بہت ڈر گئی اور اپنی اکلوتی خونی رشتے کی حفاظت کی خاطر ان کے نمبر کو بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ نعمان نے کچھ باتیں سیل کان سے لگا کر اور کچھ کان سے ہٹا کر سنی، پھر نہایت تحمل سے استفسار کیا، آپ کہاں ہیں اس وقت؟ مجھے ایڈریس دیں، میں اپنے بندے کو آپ کو لینے کے لیے بھیجتا ہوں۔ ان کی بات سن وہ تیزی سے پتہ بتانے لگی، ٹھیک ہے، تھوڑا ویٹ کریں، میں ابھی کسی کو بھیجتا ہوں۔ انہیں اعتماد میں لینے کے بعد کال منقطع کی۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، انٹی کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جائے گی۔ چلو نعمان ولید، ایک اچھا داماد بن کر اپنی پھوپھیا ساس کے ویلکم کی تیاری کرو، کیونکہ بیگم کے دل کا راستہ سسرالیوں کی خوشی سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر کام جلدی سے ختم کرنے لگا۔ ہاتھ میں پکڑے پین کی انگلیوں نے سختی محسوس کی تو اس دشمن جاں کے سلکی زلفیں یاد آئیں، جن کے یاد آنے پر دل بے قابو سا ہوا۔ اف، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ حیران ہوا تھا، ابھی 2 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اور وہ اسے شدت سے یاد آنا شروع ہو چکی تھی۔ پین ہے نعمان، ظاہر سی بات ہے سخت تو ہوگا نا، تم بھی جیسے بہانے تلاش کر رہے ہو اسے یاد کرنے کے۔ اپنے سر پر پین سے مارتے ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اگلا سین، بہت سارے سامان کے ساتھ وہ اچھے داماد ہونے کا ثبوت دیتے۔ مہمانوں کے آنے سے قبل گھر آ گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی الماس اور ارشمان کھلونوں سے کھیلتے نظر آئے، جبکہ انم صوفے کے کنارے سے لگ کر بیٹھی نیند کے جھونکے بھر رہی تھی۔ ڈیڈ، ملازمہ کو سارا سامان پکڑا کر وہ لاؤنج میں آیا تو ارشمان خوشی سے اپنی چھوٹی بائک سے اتر کر تیزی سے اس کی جانب آیا۔ نعمان نے بھی جھک کر اسے گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ انم، وہ سوتو عورت اس کے سر پر کھڑے ہو کر کچھ ثانیوں تک اسے جھونکے لیتے دیکھتا رہا۔ ارشمان اپنے منہ پر ہاتھ رکھ بمشکل اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی کس قدر کیوٹ لگ رہی تھی وہ مقابل کو۔ ایک تو پہلے ہی ذہن سے نکل نہیں رہی، پھر اس پر اتنی کیوٹ بن کر سامنے آئے گی تو بندہ کام پر فوکس کیا خاک کرے گا؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے دل میں بڑبڑایا، پھر اسے نرمی مگر بلند آواز سے پکارا، سونے دو نا، نیند آ رہی ہے مجھے۔ ایک نگاہ اسے دیکھ بیزاری سے بولی، تمہاری پھپھو آ رہی ہیں، اس لیے اٹھا رہا تھا، سامان لے آیا ہوں کھانے کا، ایک نظر دیکھ لو، کچھ کم لگے تو بتاؤ، میں خود جا کر لے آؤں گا۔ محترمہ فائزہ آ رہی ہیں؟ یہ سنتے ہی اس کی نیند اڑی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر سیدھی کھڑی ہوئی۔ یکدم انگنت سوال ابھرے۔ وہ ڈر رہی تھی، انہیں خود سے دور رکھنا چاہتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ احتشام ابرار کے گنڈوں کو اس کی پھپھو کی خبر ہو۔ وہ ایک طلاق یافتہ عورت تھیں اور بالکل اکیلے رہتی تھیں، وہ کیسے ان کی فکر نہ کرتی؟ ارے واہ، چھوٹی نانی آ رہی ہیں، ارشمان کے لہجے میں مسرت جھلک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ خوشی نہیں ہوئی سن کر؟ انم کے چہرے کے یکدم سب رنگ اڑے، اس کے چہرے پر ابھرے تاثرات کو پڑھتے وہ آنکھیں چھوٹی کر ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر تفتیشی انداز میں پوچھنے لگا، بہت خوشی ہوئی، مگر یوں اچانک؟ وہ الجھ کر تیزی سے پوچھنے لگی، میرا سیل ٹوٹ گیا تھا صبح، تو تمہارا اٹھا کر لے گیا، ایک ان نون نمبر سے کال آئی تو ریسیو کی، پھر جیسے میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اتنی تو کبھی میرے موم نے مجھے نہ سنائی جتنی تمہاری پھپھو نے سنا دی۔
وہ آخری جملہ اپنے کان میں انگلی ڈال کر ہلاتے دنیا جہاں کی بیزاری اپنے لہجے میں سموئے اسے بتانے لگا، تم نے انہیں بلاک کیوں کیا ہے بھائی؟ وہ سیدھی آنکھ کی ابرو اچکا کر کسی تفتیشی افسران کی طرح پوچھ تاچھ کرتا معلوم ہوا مقابل کو۔ غلطی سے ہو گیا ہوگا، میں بھلا اپنی ہی پھپھو کے نمبر کو کیوں بلاک کرنے لگی؟ انم نظریں چرا کر کہتی ہوئی ارشمان کے گال کو نرمی سے چومتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد گھر میں ٹوپی والے برقع پہنی پتلی دبلی دو عورتیں داخل ہوئیں، جنہیں دیکھ انم الجھی، مگر جب نقاب ہٹا تو حیران و خوش دونوں ہوئیں۔ برقعے میں محترمہ فائزہ و ثنا نکلے تھے۔ انم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اپنی پھپھو کے سینے سے جا لگی۔ ارے بس کرو، خواہ خواہ کیوں انہیں پریشان کر رہی ہو؟ محترمہ فائزہ مسلسل انم کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پھپھو تھوڑی تھی اس کی، وہ تو اس کے ماں جیسی تھی۔ جب سے اسلام آباد آئی تھی اپنی ماں تک سے نہیں مل سکی تھی۔ جو کچھ اس پر گزری تھی وہ سب انہیں بتا کر دل ہلکا کرنا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ رخسار نے اس کی جان پر کیسا ظلم ڈھایا ہے۔ وہ بہن ہو کر اسے جسم فروشی کے دھندے میں پھنسا کر چلی گئی ہے، جس کے سبب جو اس کے لیے محبت تھی دل میں وہ اب شدید کدورت میں بدل چکی ہے۔ نعمان اس دشمن جاں کو مسلسل آنسو بہاتا دیکھ اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر محترمہ فائزہ سے جدا کرتے ہوئے بولا۔ کچھ دیر تک ماحول پر شکووں کا راج رہا، پھر باتیں شروع ہوئیں۔ آپ یہ برقع پہن کر کیوں آئی ہیں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ ڈرائیور جو ہمیں لینے آیا تھا اس نے دیا تھا، کہنے لگا کہ نعمان نے آرڈر دیا ہے کہ اسے پہن کر ساتھ چلیں۔ ان کی بات سن انم نے ناسمجھی سے نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھے نعمان کو دیکھا، جو اس کا سیل ہاتھ میں لیے نہ جانے اس میں کیا کرنے میں مصروف تھا۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے ارتسام کو جو میسیجز و تصاویر سینڈ کر کے انفارمیشن دی تھی وہ سب ڈیلیٹ کر دیے تھے اس وقت۔ لیکن اگر ان لوگوں نے دوبارہ رابطہ کیا تو اس خیال کے آنے پر گلے میں ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اسے نعمان سے اپنا سیل کسی بھی صورت جلد سے جلد واپس لینا تھا۔ اگلا سین، وہ کچن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی کہ پیچھے سے اچانک کسی نے پیٹ پر حصار باندھا، مگر وہ چونکی نہیں۔ اس کے پرفیوم کی مہک بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ آیا ہے۔ پہلے یہی مہک اسے خوفزدہ کر دیتی تھی، مگر آج حالات بہت مختلف تھے۔ میں کچھ مدد کراؤں؟ اس خوبرو نوجوان نے اس کے نازک کندھے پر اپنی تھوڑی جماتے کان کے پاس منہ لا کر سرگوشی کی۔ ہاں، میرا سیل واپس کرو، وہ تیزی سے بولی۔ میرا سیل اچانک سے ٹوٹ گیا آج، صرف اس لیے تمہارا لیا؟ تم ویسے بھی کون سا خاص یوز کرتی ہو؟ خاصا لاپرواہی سے جواب دیا۔ میں یوز کروں یا نہ کروں یہ میرا مسئلہ ہے، تم میرا سیل واپس کرو، وہ دانت پیستے ہوئے۔ اچھا بھائی کر دوں گا، ویسے بھی اتنا تھکا ہوا موبائل ہے، میں تو صرف اپنا کام نکال رہا ہوں، ابھی 1-2 دن میں نیا لے لوں گا تو تمہارا واپس کر دوں گا، بلکہ سوچ رہا ہوں تمہیں بھی نیا دلا دوں۔ آخر مسز نعمان ولید ہیں آپ، اتنا تھکا ہوا سیل لے کر باہر گھومیں گی تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ اس کے نرم و ملائم گال سے اپنے گال کو ہلکے ہلکے رگڑتے محبت بھرے لہجے میں بولا۔ اس کی ہلکی سی بیئرڈ انم کو چبھ رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے کچھ نہ کہا۔ اس دشمن جاں کا خود سے دور نہ کرنا نعمان کو یقین دلا گیا تھا وہ بہت گلٹ میں ہے، اسی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہہ رہی۔ اس خیال کے آنے پر وہ خود ہی پیچھے ہٹا۔ آخر مسز نعمان ولید ہیں آپ، اتنا تھکا ہوا سیل لے کر باہر گھومیں گی تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ خوبرو نوجوان نہیں جانتا اس کے یہ جملے دل میں گھر کر گئے تھے۔ وہ اب کسی گناہ کی طرح چھپی ہوئی نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا جانتی تھی کہ وہ اس کی بیوی اور اس کے بچے کی ماں ہے۔ وہ لڑکا کیا جانے اس کا دیا میڈیا پر بیان انم بار بار سنتی، اور جب سنتی دل میں سکون اترتا محسوس کرتی، اس قدر سکون کے لگے جیسی پوری دنیا اس انسان نے اس کے قدموں میں رکھ دی۔ کسی بھی لڑکی کو عزت لوٹ جانے کے بعد غم سے کہیں زیادہ خوف ہوتا ہے معاشرے کا خوف، خوف کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ جو ریپ وکٹم لڑکی کا ایک وقت انصاف دلانے میں بھرپور ساتھ دینے کے لیے ضرور کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر وہی لوگ اپنے گھر کے بیٹوں سے ایسی لڑکیوں کی شادی نہیں کراتے۔ کیوں سمجھ نہیں آتا اس معاشرے کو؟ اس بیچاری کو صرف انصاف نہیں چاہیے، کیونکہ انصاف کے بعد ایسا تو نہیں کہ زندگی جنت بن گئی۔ یہ کوئی فلم تھوڑی کہ مجرم کو سزا دلائی اور ہیپی اینڈنگ ہو گئی، پھر بلیک آؤٹ نہیں، زندگی تو جاری رہتی ہے۔ فلم اور ریئل لائف میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسے سہارے کے ساتھ ساتھ واپس اپنا آپ پانے کے لیے کسی کی والہانہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کی توجہ کی۔ یہ توجہ محبت زندگی گزر جاتی ہے مگر نہیں ملتی۔ لوگ ایک وقت ترس کھا لیتے ہیں، محبت نہیں دیتے، اپنے گھر کی ایسی لڑکی کو عزت نہیں بناتے۔ پاکستان جیسے ملک میں ان لڑکیوں کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے۔ کوئی شہزادہ نہیں آتا جو کہے تم پاک ہو، وہ کمینہ ناپاک ہوا ہے صرف۔
جس نے اپنی حوث کا تمہیں نشانہ بنایا۔ یہی وجہ ہے اکثر والدین انصاف دلانے کے بجائے گھر شہر چھوڑ کر کہیں دور جا بستے ہیں، اپنی ریپ وکٹم بیٹی کو لے کر وہاں اسے بیوہ مشہور کر دیتے ہیں۔ پھر جو پہلا اچھا رشتہ آئے، بھلے 2 بچے کے باپ کا ہو یا 3، اس سے اپنی بیٹی بیاہ کر اس کا فیوچر و اپنی عزت بچا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں، ہرگز نہیں کہ ریپ ہونے کے بعد اس لڑکی کی کوئی خواہش نہیں بچتی۔ یہ صرف ڈراموں فلموں میں دکھایا جاتا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ وہ عام انسان، حتیٰ کہ عام لڑکیوں جیسے ارمان ہی رکھتی ہے۔ اس کی روح جسم زخمی ہوتا ہے، مرتا تھوڑی ہے۔ مر جانے و زخمی ہونے میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ جسم کے زخم دوائیوں سے اور روح کے والہانہ محبت سے بھر جاتے ہیں۔ پاکیزہ محبت جو شوہر کی جانب سے سارے عیب جانتے ہوئے ملے، وہ خدا کی کسی عظیم نعمت سے کم نہیں، اور یہ نعمت اسے ملی تھی۔ اسے لگتا تھا اس کی زندگی تباہ ہو گئی ہے اس ریپ کے بعد۔ وہ خون کے آنسو روئی تھی کہ اب کوئی اسے اپنی عزت نہیں بنائے گا، کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا، اس کی کوئی فیملی نہیں ہوگی۔ مگر اس نوجوان نے نہ صرف اپنے گناہ کی معافی مانگی، بلکہ پوری دنیا کے سامنے اسے اپنی عزت بھی قرار دیا۔ اس کے بیٹے کو اپنا نام دیا، اس کی خاطر اپنے والدین تک سے لڑ گیا۔ سوائے اس کی پھپھو کے کوئی اسے ریپ وکٹم کے طور پر نہیں جانتا تھا، کوئی اسے ترس بھری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور دیکھتا بھی کیوں، لوگوں کی نگاہوں میں آج اشک بھرا تھا اس لڑکی کے لیے۔ وہ ایک ریپ وکٹم نہیں، نعمان ولید کی بیوی اور اس کے بچے کی ماں تھی۔ اس نے سر اٹھا کر پورے گھر کو دیکھا، آنکھیں بھر آئیں۔ یہ محل جیسا گھر اس کا تھا، اس کی پھپھو اس کے گھر اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ کسی پر بوجھ نہیں تھی آج، سب کچھ اس کے لیے ایک خوبصورت خواب جیسا تھا۔ اس کا گھر، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، سب تو تھا آج اس کے پاس۔ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ کھانا تو شروع کرو۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی کہ نعمان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا، ہاں ہاں اچھا۔ وہ حواسوں میں لوٹی تھی، جس پر مقابل مسکرا کر کھانا شروع کرنے لگا۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے کھانا پلیٹ میں نکالنا چاہا تو دیکھا پلیٹ پہلے سے نعمان نے بھر دی تھی۔ ارے تم یہاں! وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے کہ زبیر کو دیکھ فائزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ زبیر بھی خاصا حیران ہوا انہیں دیکھ۔ اسے علم نہیں تھا کہ فائزہ ابھی تک اسلام آباد نہیں ہے، حتیٰ کہ نعمان کے گھر میں۔ انم نے خاصا الجھ کر، زبیر و فائزہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں مگر کیسے؟ سر آپ کا کام ہو گیا۔ فائزہ کو دیکھ کر بھی اگنور کرتے اس نے نعمان کی جانب دیکھ تیزی سے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، کھڑے کیوں ہو، آ جاؤ ساتھ کھانا کھاؤ۔ نعمان نے اسے شوخی سے مسکراتے ہوئے دعوت دی۔ نہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ لنچ کریں، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ نعمان کے اشارے سمجھتے بمشکل اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے تہذیب بھرے لہجے میں کہتا باہر کی طرف جانے لگا۔ زبیر آ جاؤ نا، تم بھی فیملی جیسے ہی ہو۔ انم تیزی سے بولی۔ لو اب تو تمہاری بھابھی نے بھی کہہ دیا، اب تو آ جاؤ، نعمان نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر وہ دعوت قبول کرتے نعمان کے برابر والی چیئر پر آ کر بیٹھا، جبکہ انم اس وجیحہ مرد کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ پہلی بار بھابھی کا لفظ استعمال ہو رہا تھا اس کے لیے۔ فائزہ کو آج پتا چلا تھا کہ زبیر نعمان کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ حیرت سے زبیر کو تک رہی تھی مگر مقابل نے اسے مکمل اگنور کیا۔ پھپھو آپ زبیر کو کیسے جانتی ہیں؟ انم نے فوری سوال کیا۔ وہ میں نے بتایا تھا نا، ایک لڑکے نے میری مدد کی تھی جب نعمان اور تمہارا نکاح تھا، وہ یہی تو تھا، یہی تو لایا تھا مجھے وہاں۔ یہ بات سنتے ہی انم نے تیزی سے ترچھی نگاہ سے اپنے برابر میں بیٹھے اس خوبرو نوجوان کو گھورا۔ نعمان ولید کب، کہاں اور کیا کرتا ہے، خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے گھورتے ہی نعمان نے دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم نے میری پھپھو کو دانستہ طور پر ہماری لڑائی میں شامل کیا؟ وہ کان کے پاس منہ لا کر دبے دبے غصے میں پوچھنے لگی۔ نہیں، زبیر پسند کرتا ہے انہیں۔ خود کو بچانے کے لیے زبیر کو بلی کا بکرا بنا کر پیش کر دیا اس غصے سے بھری شیرنی کے آگے۔ بس یہ سننا تھا کہ انم کی آنکھیں چمک اٹھیں، سارا غصہ ایک لمحے میں چھومنتر ہوا۔ واقعی؟ سوال کرتے وقت نعمان نے اس کے لہجے میں خوشی کی کھنک محسوس کی۔ خود دیکھ لو، وہ اسمارٹ مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہتا ہوا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ثنا بریانی پاس کرنا۔ زبیر کے کہتے ہی ثنا نے اسبات میں سر ہلا کر بریانی اسے پاس کی۔ پھر وہ اور ثنا باتیں کرنے لگے۔ ایک بات ختم نہ ہوتی کہ زبیر دوسرا ٹاپک چھیڑ دیتا۔ آپ بہت فنی ہیں، ثنا ہنستے ہوئے بولی۔ اس لمحے انم نے اپنی پھپھو کی جانب دیکھا جو نظر جھکائے کھانے میں مشغول تھیں۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، یقیناً وہ زبیر کے انہیں نظر انداز کرنے پر اور اپنی ہم عمر لڑکی سے خوب ہنس ہنس کر باتیں کرنے پر بری طرح جل رہی تھی۔ مانا باتیں وہ ثنا سے کر رہا تھا مگر آنکھوں کے کنارے اپنی محبت پر ہی ٹکے تھے جو سرخ پڑ رہی تھی۔ اچھا جی، اگر ایپیسوڈ اچھی سی لگی ہو تو آپ لوگ ایپیسوڈ پہ اچھے سے ریویو دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چینل کو لائک
چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، لائک شیئر ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ